पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अब लोग नंगे नंगे डांस कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, तो लोग समझते हैं ये सारे शैतानी काम हैं। ये शैतानी काम कहाँ है? कुरान पढ़ के देखें, कहीं लिखा हुआ है कि भाई जब अल्लाह ने आदम को बनाया था तो शैतान जो है डिस्को में नाच रहा था। ये डिस्को जाना, शराब पीना, ये शैतानी काम कहाँ है? कहीं कोई सबूत है कि इब्लीस ने जो है वो वोडका का शॉट लगाया और फिर बोला कि भाई मैं उससे बेहतर हूँ आदम से? अब लोग नंगे नंगे डांस कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, तो लोग समझते हैं ये सारे शैतानी काम हैं। ये शैतानी काम कहाँ है? कुरान पढ़ के देखें, कहीं लिखा हुआ है कि भाई जब अल्लाह ने आदम को बनाया था तो शैतान जो है डिस्को में नाच रहा था। ये डिस्को जाना, शराब पीना, ये शैतानी काम कहाँ है? कहीं कोई सबूत है कि इब्लीस ने जो है वो वोडका का शॉट लगाया और फिर बोला कि भाई मैं उससे बेहतर हूँ आदम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाहिल इंसान ये बोल रहा है कि शराब पीना, डिस्को जाना ये सारे शैतानी काम नहीं है मेरे भाइयों, और ये बोल रहा है कि कुरान पढ़ के देख लो। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि शैतानी काम है या नहीं है। ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है, इसको बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अब अगली चंद आयात जो है वो शराब की हुर्मत से मुतालिक है। ये फाइनल अहकाम है, चूँकि सूरतुल माइदा में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल अहकाम आया, लिहाजा आप यहाँ पे देखेंगे कि शराब जो 4 स्टेजेस के अंदर अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 उस पर गिरफ्त की, ये फाइनल स्टेज थी जिसमें आके मुकम्मल तौर पे हराम कर दिया गया, जुए को हराम कर दिया गया। आयत नंबर 90 सूरतुल माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, ये जो शराब है, खमर और जुआ, वल अंसाब और बुत, वल अजलाम और जुए के तीर, ज़ाहिर वो जिसके आजकल वो तीर आज तक चल रहे हैं, वो घुमाते भी रहते हैं वो कसीनो के अंदर, वो सारे मामलात। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये तो सवाए इसके कुछ नहीं है कि शैतान की जो नापाकी है ना अमाल की, उनमें से है। ज़ाहिर शैतानी अमाल है तो हराम है। ज़ाहिर है जब शैतानी अमाल कह दिया तो फिर पीछे हराम का लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है, हराम हो गया। बाकी आप तफसील हदीस में देखें तो जामिया तिर्मिज़ी में बड़ी तफसील हदीस है कि शराब निकालने वाले पर, निकलवाने वाले पर, उसे लाद कर किसी सवारी पर ले जाने वाले पर, लोडिंग करने वाले पर, अनलोडिंग करने वाले पर, पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, वो 10 किस्म के लोग हैं जिन पे अल्लाह के नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है। और शराब तो ज़ाहिर एक मेन चीज़ है ना, वो सही मुस्लिम में नशावर चीज़ों के लिए भी वो सारी हदीसें अप्लाई होती हैं, अलग से एक टॉपिक है। फिर उसके ऊपर हुदूद है, शराब पीने वाले के लिए क्या उसके ऊपर ताज़ीर लगाई जाएगी, वो अलग से एक टॉपिक है। फज्तनिबूह, बस बच जाओ इससे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम, शैतान तो सिर्फ यही चाहता है कि वो इसके जरिए तुम्हारे दरमियान बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे, फिल खम्री वल मैसिर, शराब और जुए के जरिए। कितनी इंटेलेक्चुअल बात है कि शैतान इसके जरिए क्या करवाना चाहता है, दुश्मनी। जाहिर है जुआ एक बंदा बार बार हार रहा है, जिससे हार रहा है उसके लिए दुश्मनी नहीं आएगी, कत्ल नहीं हो जाते और मुखबरियां करके छापे नहीं डलवा देते, दुश्मनी भी डलवाते हैं। और शराब में भी यही है, शराब पी हुए बंदे को तो होश ही नहीं है, वो बकवास करेगा। बाज़ औक़ात इंसान बड़े कोई तल्ख मूड में बैठा होता है और उसका करीबी दोस्त जिसने नशा किया हुआ है उसको गाली निकाल दे, हो सकता है उसको फायर ही मार दे। तो दिल में नफरत इन 2 चीजों की वजह से आ जाती है, शराब और जुए की वजह से। और ये 2 काम वो लोग करते हैं, वो कॉमन है, ये काम करने वाले लोग, ये कॉमन काम है जो एक तरह के लोग करते हैं, जो जिंदगी के तल्ख हकायक का सामना नहीं कर सकते और शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। जुआ क्यों खेलता है वो? ये कोई नशा तो नहीं है, जल्द अमीर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो यानी शॉर्टकट।
شراب کے کیس میں بھی شارٹ کٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ محنت نہیں کرتے، آپ خود ہی ٹون ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ نہیں، ہم اپنا جہاں نہیں بدل سکتے، اپنے اس جہاں کو بدل نہیں سکتے، تو ہم وکھرے جہاں میں جا کے داخل ہو جائیں۔ تو شراب پینے والا بندہ بھی، وہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جو جوا کھیلنے والا ہے نا، وہ اس کبوتر کی مانند ہے جو بلی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور بلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور شراب پینے والا اس کبوتر کی مانند ہے جو بلی کو مار تو نہیں سکتا لیکن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن بلی پھر بھی آگے اسے دبوچ لے گی۔ آنکھیں بند کرنے سے بلی نے کبوتر کو معاف تو نہیں کرنا۔ تو وائس ورسا ہے، اینڈ رزلٹ دونوں کے کیس میں سیم ہی ہے، شراب ہو یا جوا ہو، بٹر فیکٹس آف لائف کو جو لوگ فیس نہیں کر سکتے وہ ان دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اکٹھا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے، بغض ڈلوانا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دینا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے دھمکی، یہ آخری حکم تھا۔ اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پھر شراب کے مٹکے توڑ دیے، مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب بہا دی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جب آ کے اپنے باپ کو بتایا نا، ابو طلحہ انصاری کو، کیونکہ ان کی جو ماں تھی نا ام سلیم، ان سے نکاح کر لیا تھا ابو طلحہ انصاری نے، تو یہ باپ ہی حضرت ابو طلحہ لگتے تھے حضرت انس بن مالک کے۔ تو وہ وہاں نشے کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آگے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب اسے حرام کر دیا، تو انہوں نے کہا جاؤ یہ مٹکے توڑ دو اور اسے بہا دو۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نہیں پیتے، کافروں کو بیچ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمان باہر کے ملکوں میں سارا حرام کاروبار کر رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، اور شراب کا سارا بزنس، سور کے گوشت کا سارا بزنس، اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں جی سور کھانا حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے، شراب پینی حرام ہے، بیچنی تو حرام نہیں ہے۔ جی آپ نے احادیث پڑھی ہو، قرآن کا مزاج سمجھا ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آئے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، کروانا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہیروئن کی جو اسمگلنگ کرنے والے بھی ہیں ہمارے، وہ فرنٹیئر کے پی کے طرف جو لوگ ہیں، یا افغانستان میں اب تو کافی کنٹرول ہو گیا، وہ پلی یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھے کی خرید و فروخت جائز ہے، گدھے کے گوشت کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں یہ فرق ہے۔ ساڑھے لوگ بھی فون کہتے ہیں ہاں گال تو بڑی چنگی کی ہے، دماغ نہیں تیرا کام کرتا، گال بڑی چنگی کی ہے۔ وہ تو پھر آپ کتے کا بھی اس طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن کتا رکھنا کب جائز ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے شکار یا حفاظت کے بغیر کتا رکھا، اس کے نائب مال سے روزانہ 2 قیرات اجر کم ہو جائے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، جو آلموسٹ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ اس کے وزن کے برابر کسی کی اگر نیکیاں ہوئیں تو روزانہ اس کے نامہ مال سے نکل جائے گی۔ وہ ایک بار احد پہاڑ نکل گیا تو پیچھے پلے کچھ نہیں رہنا، روزانہ لی تو گالی کوئی نہیں۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے تو کتے کی اجازت کب دی گئی؟ ان سرکمسٹانسز میں۔ تو گدھا چونکہ استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، خچر استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں، جتنی فوج کی اوپر بنی ہوئی ہیں چوکیاں، وہاں تک تو گاڑیوں کو راستے ہی نہیں بنے ہوئے، ہیلی کاپٹر پہ تو آپ وہاں ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتے نا، ورنہ تو ایک بندے کا جو کھانا ہے وہ آپ کو لاکھوں روپے میں ایک وقت کا پڑے گا۔ ہیلی کاپٹر سے اگر وہاں اتاریں گے تو وہ خچروں پہ لاد کے نہ لے کے جاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں فوجیوں نے خچر پالے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی خدمات ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کبھار ان کی ضرورت پڑتی ہے، سارے خچر نہیں استعمال ہو رہے ہوتے۔ تو آج بھی اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اتنے ماڈرن دور میں بھی آپ ان چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو خچر یا گدھا اس کا گوشت تو حرام ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے، سب کے نزدیک حلال ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی ہے، یہاں
وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی مکروہ ہے، جو کہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس طریقے سے تو استعمال نہیں ہوتے. جس زمانے میں صرف اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھے تو وہ اس وقت معاملہ اور تھا. اب تو چونکہ اس طرح کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہے اس کا. تو وہ جو حرام چیزیں ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کی خرید و فروخت گوشت کے لیے نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کام کے لیے جس کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ کاروبار حلال ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص کسی ہوٹل والے کو گدھا بیچ رہا ہے اور زندہ ہی بیچ رہا ہے، لیکن اسے تو پتہ ہے نا کہ اس نے نہاری بنا کے آپ کو کھلانی ہے. آپ پتہ نہیں اسلام آباد میں ایک مشہور نہاری ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ اتنی مشہور نہاری، اور پتہ چلا کہ جی وہ گدھے کے گوشت سے وہ بناتا رہا ہے کتنا عرصہ. اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، دھوکہ دیتے رہے، بعد میں پکڑے گئے. اسلام آباد میں تو آپ کو کئی ایک ہوٹلوں پہ اس طرح کا معاملہ ملے گا، کیونکہ حلیم ہے، نہاری ہے، اس میں تو کوئی بھی گوشت ڈلا ہوا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کس بندے کو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دال روٹی پہ ہی گزارا کریں وہاں پہ. اب ہوٹل والے کو گدھا دینا اور کہنا کہ میں زندہ گدھا دے رہا ہوں، اس کے مال اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ ہوگا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی کے کاموں میں مدد بھی نہیں کرنی، آپ کا کاروبار حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ کسی شراب خانے کے لیے آپ سے سیمنٹ، بجری، سریا، اینٹیں مانگی جا رہی ہیں پیورلی، تو آپ نہ دیں میرے بھائی. کیوں؟ وہ بے برکتی کرتے ہیں اس کام میں، آپ بالکل اس کا حصہ نہ بنیں. یا نجدیوں کی مسجد بن رہی ہے وہاں آپ دے دیں. مسجد کسی کی بھی بن رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ کو یاد کرنا ساتھ. تو یہاں پہ سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اسے بھی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.